اگر تم میرے نبی کے نواسے پر اپنی جان کو قربان کر دیتے، ہم دنیا میں بھی تمہیں عزتیں عطا کرتے اور قبر میں بھی تم پر رحمت دینا نازل کرتے۔ تم نے اپنی جانوں کو عزیز سمجھا اور میرے محبوب کے نواسے کی جان کو تم نے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اے حسین، ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، مگر آپ کو چھوڑ کر ہم جا سکتے نہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں جانا تو پھر تیار ہو جاؤ، کل ایک عظیم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے اپنے خیمے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو کہ زندگی کی آخری رات ہے، عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ کل کے میدان میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ خیمے والوں کو خیمے میں روانہ کرنے کے بعد امام عالی مقام نے نماز شروع کر دی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، ریاست میں مصروف ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے لیے دیوار سے ٹیک لگایا، آنکھ لگی کہ خواب میں امام عالی مقام نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین کیا حال ہے؟ عرض کی نام آپ تو تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگوں نے کربلا میں بلا کر آپ کے نواسے اور رفقا پر میرے فرات کا پانی بند کر دیا اور ہمیں قتل کرنا چاہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سنا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، آقا علیہ السلام نے عرض کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا میرے حسین کو صبر و استقلال عطا فرما۔ مولا حسین تنو تنا اپنے رفقاء کو کربلا کے میدان میں جب قربان کرے، مولا تو اسے ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا جب 72 رفقاء کے لاشوں پر کھڑے ہو کر امام حسین میرا نواسا خطبہ دے گا تو اس کے پیروں میں ثابت قدمی عطا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں دی اور جب خواب سے بیدار ہوئے آپ کا دل مطمئن تھا، چہرہ مطمئن تھا، کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے، اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یہاں پر امام عالی مقام قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور وہاں پر آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب امام عالی مقام کو دیکھ رہی، دیکھتے دیکھتے کہتی ہے شالا رات محرم والی، شالا رات محرم والی اتے شیوریاں دی ہووے، نہ رات ڈھلے تے نہ دین ابھرے، میرا ویر جدا نہ کیوے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، امام عالی مقام قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اپنی بہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب سے پوچھا سیدہ زینب اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا پہلے تم نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا؟ ایسے تو کیوں دیکھتی ہے؟ کہا ہے میرے بھائی، اے میری ماں کے جائے باغ خاتون کے پھول سنا، آج میں آپ کو بھی دیکھتی ہوں اور آپ کی زبان سے قرآن بھی سن رہی ہوں۔ اے میرے بھائی، یہ قرآن میں نے آپ کی زبان سے مدینے میں سنا تھا، یہ قرآن میں نے آپ
سنا تھا، یہ قرآن میں نے آپ سے نانا کی آغوش میں سنا تھا، یہ قرآن میں نے آپ سے ہر مقام پر سنا، لیکن آج جو قرآن کی تلاوت کرنے کا انداز ہے میرے بھائی، میں نے ایسا قرآن آپ سے کبھی نہیں سنا، ایسا کبھی نہیں سنا جیسا آج آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ امام عالی مقام دیکھنے لگے اور اشاروں میں بتا دیا، زینب تسلی رکھو، زینب صبر کرو، آج جو قرآن کی تاثیر تمہیں محسوس ہو رہی ہے یہ تو عظیم ہے کہ 3 دن کا پیاسا قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن کل دیکھنا، اس وقت قرآن کی شان کو دیکھنا جب حسین یزیدیوں کے نیزوں پر بلند ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس وقت دیکھنا تہجد کا وقت ہوا، امام علی مقام نے علی اکبر کو بلایا، فرمایا علی اکبر یہاں آؤ۔ جی ابا جان، جاؤ بیٹا کربلا کا میدان دیکھ کر آؤ، جہاں پر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کرنا گئے، جہاں پر صبر کا اظہار کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس مقام کو دیکھ کر آؤ۔ علی اکبر جب میدان کربلا میں گئے، دیکھا کہ نیر فرات پر 500 سپاہیوں نے پہرا دے رکھا ہے اور کوئی اپنا سہارا دینے والا نظر نہیں آتا۔ پڑھتے پڑھتے نظر ایک خاتون پر پڑی کہ جو کربلا کی زمین سے کنکریوں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال رہی ہے۔ علی اکبر نے یہ نظارہ دیکھا اور اپنے والد امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے پوچھا علی اکبر بتاؤ کربلا کے میدان کی کیا حالت ہے، دیکھا تم نے کیا معاملہ ہے کربلا کے اندر؟ عرض کی ابا جان اور تو کچھ نظر نہیں آیا، ایک خاتون کو دیکھا کہ جو خاتون کربلا کی زمین سے کنکریاں اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال رہی تھی۔ کیا تھا؟ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ ماں کوئی اور نہیں تھی، تیری دادی میری ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تھی، جو اس لیے یہاں پر آئی تھی کہ کل کربلا کے اندر اس کے بیٹے حسین کو جب زخمی کر کے گرایا جائے گا تو کئی یہ کنکریاں حسین کے جسم پر نہ لگ جائیں، اس لیے میری ماں یہاں سے کنکریاں جمع کر رہی تھی۔ فجر کا وقت ہوا، امام علی مقام نے علی اکبر کو حکم دیا کہ فجر کی اذان پڑھو، اور ایسی اذان پڑھنا کہ قیامت تک علی اکبر کی اذان کو لوگ یاد رکھیں کہ کئی دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان کے اندر اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ علی اکبر نے نماز پڑھی، امام حسین نے نماز پڑھائی، تمام رفقاء نے نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کیا مانگا؟ مولا یہ امتحان نہ لے، کیا مانگا؟ مولا میں علی اکبر سے محبت کرتا ہوں، اسے قربان نہیں کر سکتا۔ نہیں، امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آج کربلا کے میدان کے اندر
میں اپنے بیٹوں کو قربان کروں گا، اپنے بھتیجے کو قربان کروں گا، اپنے بھانجوں کو قربان کروں گا۔ مولا تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جتنے پھول میں اس کربلا کے میدان میں قربان کروں، میرے ان تمام تحفوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اس کو قبول فرما۔ جو نذرانے میں آج بھیجو مولا تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر یزیدی انتظار میں ہیں کہ امام حسین کو آج کربلا کے اندر سبق سکھانا ہے، ان کے خون کو بہانا ہے، ان کی پردہ دار خواتین کو بے پردہ کرنا ہے۔ امام علی مقام فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنگ کی ابتدا سے پہلے آخری مرتبہ حجت کو قائم کرنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ امام علی مقام نے کوفیوں سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا، لوگوں کیا تم جانتے ہو میں کون سا حسین ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جس کے ہاتھوں کو نبی پاک علیہ السلام چوما کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کی پیشانی کو نبی پاک علیہ السلام چوما کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سجدے کو لمبا کیا، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا کے میرے پھول ہیں، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سنو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، میں مولا علی کا دلارا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ او بے دینوں، کوئی اپنے نبی کے نواسے سے ساتھ ایسا نہیں کرتا جو تم نے مجھ کے ساتھ کیا گئے۔ مجھے یہاں بلا کر تم نے بے وفائی کی ہے اور میں خود نہیں آیا، تمہارے خطوں کی وجہ سے میں آیا، تمہاری محبتوں کی وجہ سے میں آیا تھا۔ اور کیا کوئی مہمان کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ کوئی عام مہمان کے ساتھ میزبان ایسا نہیں کرتا جو تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا۔ سنو، اگر اب بھی وقت ہے اور تم اگر یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں رہیں تو ہمیں جانے دو، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے۔ جب کوئی لڑنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لیتا، گھر کی عورتوں کو ساتھ نہیں لیتا، ہم لڑنے نہیں آئے۔ کیا تھا کہ آپ کی گفتگو کا اثر کسی پر نہیں پڑتا، مگر بھرے مجمع میں ایک جنتی کھڑا تھا، 22,000 لشکر کے اندر ایک جنتی کھڑا ہے، وہ حر بن ریاح ہے۔ حر بن ریاح خاموش، بڑا پریشان۔ ساتھیوں نے پوچھا حر کیا ہوا؟ بڑے بڑے مارکوں کے اندر دیکھا، بڑے بڑے جرگوں کے اندر دیکھا، بڑی بڑی میٹنگوں کے اندر دیکھا، سب سے زیادہ آواز تمہاری بلند ہوتی تھی، لیکن کیا معاملہ ہے؟ آج کیوں خاموش ہو؟ حر نے کہا سنو، پہلے دن سے جب سے امام حسین سے ملاقات ہوئی ہے، میں ابن زیاد سے بھی واقف ہوں، یزید سے بھی واقف ہوں اور امام حسین سے بھی واقف ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام حسین کا قافلہ جنتیوں کا قافلہ اور میں جہنمیوں میں کھڑا ہوں۔ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کو لگاتے ہوئے، لگام کو کھینچتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے امام علی مقام کے خیمے میں چلے گئے کہ اگر ہونا چاہیے تو انسان کو جنت کی طرف جانا چاہیے، اور فوراً امام حسین کے قافلے میں روانہ ہو گئے۔ کہا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت کے اس شان سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس
وقت کے اس شان سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہیں. دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہیں. زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے. زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے. اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام کے خیمے کے اندر، امام علی مقام کی جماعت کے اندر حر بن ریاض شامل ہوا. مجھے بتاؤ، ایک حر کے آ جانے سے امام علی مقام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ تھا جنتی مگر کھڑا تھا جہنمیوں میں. اور امام علی مقام کی فراست تھی کہ 22,000 کے لشکر کے اندر امام علی مقام نے جنتی پر نگاہ کر کے اپنے پاس بلا لیا. حر بن ریاض نے امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھوں کو چوما، عرض کیے امام آج مجھ سے وعدہ کریں کہ کربلا کے اندر اگر میں آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے. وعدہ کریں. امام علی مقام نے وعدہ کیا، اور اگر تم نے جان دی، تم حق کے ساتھ آ گئے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کل حوض کوثر کے جام اپنے نانا کے ہاتھ سے پلاؤں گا. حر بن ریاض نے امام علی مقام سے اجازت لی اور تلوار کو ہوا میں سونتا اور کربلا کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر للکارا، یزیدیوں آؤ مصطفیٰ کے نواسے کے غلام سے مقابلہ کرو. جب آپ نے تلوار کو بلند کیا، ایک سالم نامی یزیدی جب سامنے آیا، حر بن ریاض نے ایک بار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یزیدیوں کی صف میں گر گئے. کئیوں کو واصل بہ جہنم کیا اور کئی بار کھانے کے بعد حر بن ریاض نے جام شہادت کو نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر سب کچھ قربان کرنے کا عزم لے کر کربلا کے میدان میں امام حسین آئے تھے.
زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ جب آپ خیمے کی طرف آئے، سیدہ زینب سامنے آئی، فرمانے لگی حسین، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جایا کرتی ہے۔ اے حسین، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو صدقہ کر لینا چاہیے، صدقے سے تمام مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، تمام آفتیں دور ہو سکتی ہیں، تمام پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ اے حسین، آج آپ پر مصیبت کا وقت ہے، آپ پر پریشانی کا وقت ہے، آپ کی بہن کو اجازت دو کہ اس پریشانی کے وقت میں اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے نام پر قربان کر کے آپ کے سر کا صدقہ کر دوں۔ حسین، اجازت دو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو آپ کے نام پر قربان کر دوں، صدقہ کر دوں۔ حسین نے کہا زینب ایسے نہ کرو، اے زینب میں تمہاری گود کو اجڑا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ارے زینب، میں اس لیے تمہیں یہاں پر نہیں لایا تھا کہ تمہارے بچوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ زینب، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بیعت لینا چاہتی ہیں، میرا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، تم یہ معاملہ نہ کرو۔ لیکن سیدہ زینب، جن کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون دوڑتا ہے، اپنے عمل سے بتاتی ہیں کہ لوگ تو اپنا ایک بیٹا قربان نہیں کر سکتے، دیکھو شیر خدا کی بیٹی کے اندر شیر خدا کا وہ خون دوڑتا ہے کہ میں تو اپنے دو بیٹے قربان کر رہی ہوں، یہ تو دو ہیں، اگر دین اسلام کے لیے ہزاروں قربان کرنے پڑتے تو مولا علی کی بیٹی ہزاروں بیٹے بھی رب کے نام پر قربان کر دیتی۔ اللہ اللہ، حضرت زینب نے دونوں بیٹوں کو تیار کیا، دونوں بیٹے تیار ہو کر جنگ کے اندر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدہ شہربانو نے پوچھا زینب، یہ بچوں کو کیوں تیار کر رہی ہو؟ یہ کہاں کو جا رہے ہیں؟ کیوں ان کے سروں پر کنگھی کر رہی ہو؟ کیوں ان کو سنوار رہی ہو؟ سیدہ زینب کہنے لگی، اے شہربانو، میں ان دونوں اپنے بچوں کو اپنے ماموں پر قربان کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں بھیج رہی ہوں۔ کل قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نانا جان، جب حسین پر مصیبت کا وقت آیا تھا میں نے تیرے حسین پر اپنے 2 لال قربان کیے تھے۔ میں کہہ سکتی ہوں دونوں نوجوانوں نے چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھ میں لی اور دشمنان اسلام سے، یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا کے اندر آئے۔ کیا تھا کہ کوفیوں نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کے خاندان کے 2 پھول کربلا کے میدان میں ہم سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہماری بڑے ساتھ نے کہا سنو، کرو اس کا مقابلہ، کرو ان کو شہید۔ یزیدی ان دونوں نوجوانوں پر ٹوٹ پڑے، ان نوجوانوں کی تلوار نے اپنے جوڑ دکھائے، سینے میں جو ایمان کی طاقت تھی اس کے جوہر کو کربلا کے میدان میں دونوں بچوں نے دکھا دیا۔ خون حیدری نے اپنے جلوے دکھائے تو کئیوں کو واصل با جہنم کر دیا، اور زخموں سے چور چور کربلا کی سرزمین پر لے گئے اور اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ جب یہ دونوں بچے شہید ہوئے، سیدہ زینب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرے نبی کے نواسے پر میں نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دیا ہے، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اپنے بھائی حسین سے کہا حسین جاؤ اپنے بھانجوں کو اٹھا کر لاؤ۔
لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھانجوں موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے نوجوانوں مجھے طاقت تھی تمہیں سے، اے تشنا زبانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے۔ اللہ اللہ، دونوں لاشوں کو لے کر امام حسین نے خیموں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا، لو حسین تمہاری قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت میں سورج کی جو اہل بیت اطہار پر ٹوٹ پڑی تھی، خیمے کے اندر دو لاشوں کو دیکھا گیا، سسکیاں بن گئی، آؤ بکا کو بن گئی۔ امام حسین ایک ایک کو سینے سے لگاتی ہیں، صبر و استقلال کی تسلی دیتی ہیں، تسلی اور تشفی دے کر اللہ کی بارگاہ سے جو اجر ملنا ہے اس کی طرف دعوت دیتی ہیں اور فرماتی ہیں صبر کرو، صبر کرو، ابھی تو بڑی قربانیاں دینی ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدہ سکینہ اپنے چچا حضرت عباس علمدار سے کہنے لگی، اے چچا جان، کیا میرے فراق کا پانی ہمیں نہیں ملے گا؟ کیا میرے فراق کے پانی کی ایک بوند خیموں تک نہیں پہنچے گی؟ کیا اسی طرح ہم پیاسے رہیں گے؟ کیا اسی طرح علی اصغر کی سسکیوں کو سنیں گے؟ کیا اسی طرح بے زبان بچہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم سے پانی مانگے گا مگر ہم پانی دینے پر قدرت نہیں رکھیں گے؟ کیا یہ اسی طرح رہے گا؟ کیا میرے فراق پر ہمارا حق نہیں؟ ساری کائنات میرے نبی پاک میرے نانا جان کے ہاتھ سے کوثر کے جام پینے کا انتظار کر رہی ہے، اور اسی زمین پر میرے فراق کا پانی میرے نانا کی آل پر بند کر دیا گیا۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں؟ حضرت عباس علمدار نے تلوار اٹھائی، فرمایا میری بھتیجی پریشان نہ ہو، تیرا چاچا بھی زندہ ہے، ابھی جاتا ہے میرے فراق سے پانی لے کر آئے گا، میری بیٹی پریشان نہ ہو، ابھی میرے فراق سے پانی لے کر آتا ہوں، یہ 500 سپاہی میرا راستہ نہیں روک سکتے، ابھی علی اصغر کی پیاس کو بجھایا جائے گا۔ حضرت عباس علمدار نے امام علی مقام سے اجازت لی، اپنی سواری پر سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے، مشکیدہ کاندھے پر ہے، اور کربلا کے میدان میں سپاہیوں سے مقابلہ کر کے میرے فراق سے پانی لانے کے لیے عباس علمدار نکلے۔ حضرت عباس علمدار نے جب تلوار اٹھائی، وہاں سے یزیدیوں نے اعلان کر دیا کہ عباس کو کسی صورت میرے فراق کے قریب نہ آنے دینا۔ لیکن کیا تھا، شیر خدا کا یہ بیٹا جب تلوار کو فضا میں لہراتا ہے، کوئی یزیدی تلوار کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، سکتا طاری ہو گیا، کوئی آگے جرت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عباس علمدار یزیدیوں کی صف میں گھس گئے، کئیوں کی گردنوں کو اڑایا، 500 سپاہی اپنا راستہ چھوڑ گیا، عباس علمدار میرے فراق کے پاس پہنچ گئے، اب میرے فراق پر کوئی نہیں۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد ایک چلو ہاتھ میں لیا اور جب منہ کے قریب کیا تو علی اصغر کی پیاس یاد آئی، وہیں پر پانی رکھ دیا اور گھوڑے کو پانی کی طرف کیا کہ چلو میں نہیں پیتا مگر یہ گھوڑا بھی 3 دن کا ہمارے ساتھ پیاسا ہے۔ اشارہ استازی کو کیا جب پانی پینے کا، پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر وقت
واقف تھا کرینے کا، لگا جب منہ سے پانی اور ہونٹوں پر تری آئی، ہٹائی خود ہی سطح آب سے گردن برآں آئی۔ گھوڑے نے جب پانی کے قریب اپنے منہ کو کیا اور علی اصغر کی پیاس یاد آئی، زبان حال سے گھوڑا کہنے لگا، اے عباس، میری پشت پر با وفا لوگ بیٹھا کرتی ہیں، میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ علی اصغر پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں۔ جس طرح آپ نے نہیں پیا، اسی طرح جب تک علی اصغر نہیں پیے گا آپ کی سواری بھی پانی نہیں پی گی۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چشم فلک نے یہ وفا کا نظارہ دیکھا کہ ایک بے زبان سواری امام عالی مقام کے خیمے میں آتی ہے تو اہل بیت سے محبت کرتی ہے، مگر یہ یزید اتنے ظالم تھے، اتنے سخت دل تھے کہ انسان ہونے کے باوجود بھی اہل بیت اطہار کے دشمن تھے۔ حضرت عباس سردار نے مشکیزہ کاندھے پر لیا اور اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ جب واپسی کا رخ کیا، عمر ابن سعد نے کہا، روکو، اگر یہ مشکیزہ پانی کا خیموں میں چلا گیا تو ہماری صفوں کو اجاڑ دیا جائے گا، ہم 22,000 مغلوب ہو جائیں گے، یہ پانی خیمے میں نہ جائے۔ یزیدیوں نے تیروں کی برسات کی، تلواروں کی برسات کرنا شروع کر دی۔ یکدم عباس علمدار پر تمام کے تمام یزیدی ٹوٹ پڑے۔ ایک تلوار ہاتھ پر لگی جس سے آپ کا ہاتھ کٹا، آپ نے مشکیزے کو دوسرے کاندھے پر لیا، دوسرے پر تلوار لگی، آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں چبا دیا۔ جب ایک تیر ایک یزیدی نے مارا اور وہ مشکیزے پر لگا جس سے سارا پانی وہیں پر گر گیا، سارا پانی وہیں پر گر گیا۔ حضرت عباس علمدار نے وہ مشکیزے کو چھوڑا اور خیموں کی طرف چہرہ کرتے ہوئے صدا دی، فرمایا، میری بھتیجی سکینہ، اپنے چچا کو معاف کرنا کہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا، تیروں سے تلواروں سے جسم زخمی تھا، اور اپنے بھائی کو امام حسین کو آواز دی، یا اخا ودرکنی، اے میرے بھائی جلدی آؤ، اپنے بھائی عباس کو سنبھالو، تمہارا بھائی عباس گرتا گئے، اے میرے بھائی جلدی جلدی آؤ، اس سے پہلے کہ جسم سے روح نکل جائے، آپ کا بھائی آخری بار آپ کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا گئے۔ امام علی مقام دیکھتے ہیں اور فرماتی ہیں، عباس تم بھی شہید ہو رہے ہو اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ناگا صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا، سر کاٹتی بچاؤ میرے آقا، آخر کمر ٹوٹی ہے اٹھاؤ میرے آقا۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے اور عباس علمدار کو سینے سے لگایا تو عباس علمدار کے جسم سے روح رخصت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس آئے تو آہ نکلی، کیا دیکھا کہ سامنے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت امام قاسم کھڑے ہیں۔ او بیٹا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، آج تمہارا انداز کیوں تبدیل ہے؟ عرض کی، چچا جان مجھے بھی اجازت دے، میں بھی کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ چچا مجھے اجازت دے، میں نے بھی جام شہادت نوش کرنا ہے، میں نے بھی وہاں پہنچنا ہے جہاں تمام کے تمام کربلا کے شہید آقا علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے ہیں، میں بھی وہیں جا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حوض کوثر کے جام پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں رخصت نہیں کر سکتا، سنو
تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ہو، ایک ہی نشانی ہو۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسا میرا بھائی حسن ہے۔ اے میرے بھتیجے، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کربلا کے میدان میں لٹتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، میں تمہیں بے گور و کفن دیکھ نہیں سکتا، میں تمہاری لاش کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ سنو، میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن امام قاسم نے ایک تعویذ اٹھایا اور کہا چچا جان یہ دیکھیں، یہ وہ تعویذ ہے کہ میرے والد آپ کے بھائی امام حسن مصطفیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، اور فرمایا تھا بیٹا دیکھو، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، بڑی پریشانی آ جائے، تو اس تعویذ کو کھولنا اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ اے چچا جان، آج کربلا کے میدان میں جو مصیبت آپ پر ٹوٹی ہے، جو ظلم و جفا کی آندیاں آپ پر چلی ہیں، جو ظلم و ستم کی فضا کا آپ کے ساتھ سامنا ہوا، چچا جان ایسی مصیبت پہلے کبھی نہیں آئی اور نہ قیامت تک ایسی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو آج میں نے اس تعویذ کو کھولا ہے اور اس تعویذ میں لکھا تھا کہ قاسم خیال کرنا، جب کربلا کے میدان کے اندر تیرے چچا حسین کو یزید قتل کریں، شہید کریں، تو تماشا نہ دیکھنا بلکہ اپنے چچا جان پر اپنی جان کو قربان کر۔ اے قاسم، اگر میرا بیٹا اور میرے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو حوض کوثر پر اس انداز میں ملنا کہ تو اپنے چاچا پر قربان ہو کر آیا ہے، اس انداز میں ملنا۔ جب خط کو پڑھا امام عالی مقام نے امام قاسم کو سینے سے لگایا اور اجازت عطا فرمائی۔ حضرت امام قاسم خیمے کے اندر گئے اور پردےدار خواتینوں سے آخری بار ملاقات کی۔ فرمایا شیطانو چچی جان دیکھ لو اپنے بھتیجے کو، آخری بار دیکھ لو۔ اے زینب میری پھوپھی جان آخری بار قاسم کو دیکھ لو۔ آپ قاسم اپنی جوانی کو لٹانے کے لیے کرب و بلا کے میدان میں، اس میدان میں جا رہا ہے جہاں پر جو بھی گیا ہے واپس زندہ نہیں آیا گیا۔ اے سکینہ میری بہن مجھ سے مل لو، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ پردےدار خواتین نے امام قاسم کو آخری بار دیکھا، امام عالی مقام نے سواری پر بٹھایا اور یہ کربلا کا دولہا سواری پر سوار ہو کر امام عالی مقام کی رخصتی کے بعد، ان سے اجازت لینے کے بعد کربلا کے میدان کے اندر یزیدیوں کو للکارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب آپ نے تلوار اٹھائی، عمر ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان سے کہا ارزق اٹھ اس سے لڑ۔ ارزق نے کہا ہے عمر بن سعد اس نوجوان سے لڑنا میری توہین ہے، میں بڑے بڑے مقابلے کر چکا، یہ بچہ میرے سے کیا لڑے گا، اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ ارزق نے عمر بن سعد کی بات کو نہیں مانا اور اپنے بیٹے کو امام قاسم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ کیا تھا کہ ایک ہی بار میں حسینی شیر نے ارزق کے بیٹے کو زمین پر گرا دیا۔ ارزق دیکھتا تماشا، دوسرا بیٹا آیا، امام عالی مقام کے بھیجے ہوئے شیر امام قاسم نے پیٹ میں چھرا مارا تو پیٹ سے پار ہو گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، گردن پر مارا تو گردن الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا۔ چوتھا بیٹا آیا، ایک ہی منٹوں میں امام قاسم نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ 4 بیٹے ارزق کے واسطے جہنم ہو گئے، لیکن یہ شیر حیدری اپنے چچا کی طرف آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا مولا آتش، اے چچا جان اگر ایک پانی کا قطرہ میرے منہ میں ڈال دیا گیا، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں میں ان یزیدیوں کو کربلا سے بھگا دوں گا۔
بتاؤ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام قاسم کا تنہا کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکے، تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارشد کے 4 بیٹوں کو جہنم میں امام قاسم نے پہنچایا، ارشد نے تلوار اٹھائی، جب امام قاسم کے سامنے آیا اور امام قاسم کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، ارشد نے کہا یہ تو وہ تلوار ہے جو میں نے 1000 دینار میں لی تھی، اور 1000 دے کر اسے جو میں نے زہر میں بجھایا تھا، یہ تلوار تیرے پاس کہاں سے آئی؟ امام قاسم گرجدار آواز میں کہتی ہیں اے ارشد تیرے بیٹے سے لیے، اب تھوڑی دیر کے اندر اسی تلوار سے تیرا کام بھی تمام کروں گا۔ سن، یہ تیری تلوار تیرے اندر گھسا کر تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے تجھے بتا دوں گا کہ محمد کے شیر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے جسم کے اندر پیوست کر کے تجھے بتا دوں گا کہ قاسم کے سامنے کوئی یزیدی ٹک نہیں سکتا، تنہا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، اتنے میں ارشد نے کہا قاسم تو نوجوان ہے، تجھے لڑنا کیا آتا ہوگا؟ امام قاسم نے فرمایا سنو، تم کیا میرے مقابلے میں کھڑے ہو گے؟ تمہیں تو ابھی تک اپنی سواری کا زینہ بھی صحیح کرنا نہیں آتا، لگام کو بھی پکڑنا صحیح نہیں آتا۔ جیسے ہی ارشد نے سنا اپنی سواری کو دیکھنے لگا، امام قاسم نے تلوار کا وار کیا تو ارشد کی گردن ایک طرف اور جسم دوسری طرف گر گیا۔ اسی وقت ارشد بھی واسل جہنم ہوا، اور وہاں سے عمر ابن سعد نے اعلان کیا اے یزیدیوں، ایک ایک کر کے کوئی اس حسین کے شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس پر کٹھے ٹوٹ پڑو۔ تیریں چلتی رہیں، تلواریں چلتی رہیں، نیزے بھالے چلتے رہے، اور قاسم کی تلوار بھی چلتی رہی، کہرے خدا بن کر یزیدیوں پر ٹوٹتی رہی۔ کئی یزیدیوں کو واسل جہنم کیا گیا، اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر امام قاسم زمین پر گر گئے۔ جب امام قاسم زمین پر گرے، یزیدیوں کو پھر بھی سکون نہیں آیا، پھر بھی ان کو تسلی نہیں آئی، اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو امام قاسم پر چلایا۔ یہاں امام قاسم کے لاشے پر گھوڑے چل رہے تھے، وہاں امام حسین ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور سیدہ زینب وہیں پر زمین پر گری، اور امام قاسم کی والدہ فوراً سجدے میں چلی گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدہ زینب نے امام علی مقام سے کہا کہ میرے بھائی جاؤ میرے بھتیجے امام قاسم کو لے کر آؤ۔ امام علی مقام جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ہاتھ الگ پڑے ہیں، پیر الگ پڑے ہیں، سر الگ پڑا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر تیر کے نشان نہ ہو، کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر نیزے کے نشانات موجود نہ ہو، جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور چور تھا۔ امام علی مقام نے چادر کے اندر تمام ٹکڑوں کو سمیٹا، اور آقا علیہ السلام کے حکم پر کہ حسین صبر کرنا ہے، صبر و استقلال کا مجسمہ بن کر آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، یہ مصطفیٰ کا شیر تھا کہ جو اپنے بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے کپڑے میں ڈال کر خیموں کے باہر لا کر رکھ دیا، فرمایا زینب تمہارے بھتیجے کو لے آیا۔ اللہ اللہ، کیا تھا کہ قیامت صغریٰ تھی، ایک کے بعد دوسری شہادت تھی۔ یہاں گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو لوگ شریعت سے باہر ہو جاتی ہیں،
لیکن قربان جائے امام حسین کے خاندان پر اتنے لاشوں کو دیکھا مگر واویلا نہیں کیا، اتنے لاشوں کو دیکھا مگر اپنے چہروں کو نہیں پیٹا، اتنے لاشوں کو دیکھا مگر اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑا اور بلند بلند آواز سے نوحے نہیں کیے، بلکہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اب ایک اور نظارہ دیکھا، امام علی مقام امام حسین کے بیٹے علی اکبر اپنے بابا جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے رہے ہیں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو دیکھا، آپ نے فرمایا علی اکبر میں تمہیں کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، ارے تم تو ہو بہو شکل مصطفیٰ ہو، جب مدینے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتی ہیں علی اکبر وہ تمہیں دیکھ لیا کرتے ہیں، کیونکہ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، شوکت وہی صورت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی اور نور وہی ہے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام نے علی اکبر کو اجازت نہیں دی، علی اکبر نہ جاؤ، تم تو نبی پاک علیہ السلام کی شبیہ ہو، تم تو دلوں کا چین ہو، 18 سال میں نے تمہاری پرورش کی ہے، میں کس طرح تمہیں کربلا کے میدان میں بھیج دوں قربان ہونے کے لیے، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ لیکن علی اکبر کا بار بار اصرار، ابا جان مجھے اجازت دے کہ نانا جان کے دین اسلام کے لیے میں بھی اپنی قربانی پیش کروں، ابا جان مجھے اجازت دے۔ امام علی مقام نے بھری علی اکبر کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا تیار ہو جاؤ، کربلا کے اندر اپنی قربانی کو پیش کرو۔ یہ کربلا کا دولہا خیمے کے اندر اپنی تیاری کے لیے آ گیا اور امام حسین نے فرمایا اے زینب دیکھو اپنے اس بھتیجے کو میرے لال کو تیار کرو، اسے دولہا بناؤ، اسے سجاؤ۔ چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ امام علی مقام اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کے سر پر امامہ سجا رہے تھے، ہاتھ میں تلوار دے رہے تھے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر میدان کربلا میں روانہ کر رہے تھے۔ کتنا صبر تھا، کتنا استقلال تھا، کتنا اللہ کی رضا پر راضی تھے کہ سب کچھ قربان کر دیا اور اب اپنے بیٹے کو تیار کرنا۔ علی اکبر نے تلوار لی اور سواری پر سوار ہو گئے اور میدان میں آ کر آپ نے ایک زوردار خطاب کیا، کہا علی اکبر ہے میرا نام نانا، علی اکبر ہے میرا نام دادا، مرتضی میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا، مصطفیٰ میرا
شہید مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے فلک والے مکانوں لا مکان والے، علی اکبر ہوں اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی اکبر نوجوان 18 سال کی عمر، امام علی مقام کے نوجوان بیٹے کربلا کے میدان کے اندر یزیدیوں کو پکارتے ہیں، حل میں مبارزن، اے یزیدیوں حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں ہے، اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ ملایا ہے تو حسین کے بیٹے کے سامنے آ جاؤ، آؤ مقابلہ کرو۔ کوئی ہے تم میں سے جو علی اکبر کا مقابلہ کرے؟ سکتہ طاری ہو گیا، یوں لگتا تھا ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ ہمارے ابن سعد نے طارق بن شیش کو کہا، اے طارق اٹھ ان سے مقابلہ کر۔ طارق نے کہا، اے ہمارے ابن سعد یہ میری جوڑ کا نہیں ہے، یہ نیا نیا نوجوان ہے، اس نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی، آج پہلی بار تو اس نے تلوار اٹھائی ہے، یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ میری جوڑ کا نہیں ہے، یہ میرے مقابلے کا نہیں ہے۔ ہمارے ابن سعد نے کہا، دیکھو تمہیں موصل کی حکومت چاہیے، اگر تم حکومت چاہیے کہ تمہیں موصل کی حکومت مل جائے تو اس نوجوان کو ابھی ابھی ڈھیر کرو، ابھی ابھی اس کا مقابلہ کرو، اس کی تلوار کو اس کے ہاتھ سے گراؤ، اسے زمین پر گراؤ۔ طارق نے کہا، یہ کام میرا بیٹا کر سکتا ہے، تم موصل کی حکومت کا وعدہ کر لو، یہ کام تو میرا بیٹا بھی کر سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ طارق نے اپنے بیٹے عمر بن طارق کو کہا، عمر بن طارق نے تلوار لی اور علی اکبر کے سامنے آ گیا، جیسے ہی تلوار کو اٹھایا آپ نے اپنی تلوار سے اس کے تلوار کو ہٹا دیا، اور جب دوسرا بار آپ نے کیا تو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ اسی وقت واصل جہنم ہو گیا، اسی وقت زمین پر ڈھیر۔ دوسرے بیٹے طلحہ بن طارق کو بھیجا، علی اکبر نے ایک بار کیا، تلوار کن پٹی سے لگتی ہے، 2 ٹکڑے کر دیتی ہے اور وہ بیٹا بھی زمین پر ڈھیر۔ طارق جوش میں آیا، تلوار اٹھائی، علی اکبر کے سامنے آیا، اب وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی کہ حیدر کا بیٹا، حسین کا دلارا، فاطمہ کے باپ کا پھول ایسے طارق پر ٹوٹ پڑا کہ کہہ رہے خدا بندی تھا جو طارق پر ٹوٹ پڑا، تھوڑی دیر میں طارق ڈھیر ہو گیا، واصلے با جہنم ہو گیا، اور علی اکبر نے اپنے والد کو بلا لیا، اے ابا جان ایک پانی کا قطرہ میرے منہ پر ٹپکا دیں، ابا جان مجھے اگر پانی مل گیا تو 22,000 سے مقابلہ آپ کا ایک شیر کر سکتا ہے۔ ابا جان پانی، العطش، العطش، آواز کو بلند کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، علی اکبر جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا، نبی علیہ السلام مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے اور اپنا لعاب چٹا لیا کرتے تھے۔ اے علی اکبر آج میدان کے اندر میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا مگر اس زبان کو تو چٹا سکتا ہوں جن زبان مصطفیٰ کا لعاب چٹا گئے۔ اے علی اکبر آؤ،
میری سوکھی ہوئی زبان کو چوسو، اس کو چوسنے سے تمہیں تھوڑا حوصلہ مل جائے گا۔ علی اکبر نے اپنے والد امام علی مقام کی سوکھی ہوئی زبان کو چوسا اور تسلی دل میں رکھی، اور کربلا کا یہ شہید دوبارہ کربلا کے میدان میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب کون تھا جو مصطفیٰ کے شیر سے مقابلہ کر سکے؟ کس کے اندر اتنی طاقت تھی جو علی اکبر کا مقابلہ کر سکے، جس نے 3 نامور بندوں کو ایک جھٹکے میں زمین پر گرا دیا ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا یزیدیوں ایک ایک کر کے مقابلہ کیا تو ہم 22,000 کو یہ نوجوان ڈھیر کر دے گا، ایک ایک کر کے نہ کرو، یکدم اس شیر خدا پر ٹوٹ پڑو، یکدم اس پر تیر و تلوار کی بارشیں کرو، ٹوٹ پڑو اس پر۔ تمام کے تمام یزیدی امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر پر ٹوٹ پڑے، تیروں سے زخمی کیا، تلواریں چلائیں، نیزے چلائے، زخمی کیا اور جسم چور چور زخموں سے کر دیا۔ اور امام علی مقام اپنے نوجوان بیٹے کو لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے صبر و استقلال عطا فرما۔ اور وہاں پر علی اکبر زخموں سے چور چور زمین پر گرتے گرتے اپنے بابا جان کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آئیں اپنے بیٹے علی اکبر کو سنبھالیں، آئیں علی اکبر زمین پر گرتا ہے اپنی باؤں میں لے لیں، ابا جان یاد رکھنا میں نے بھی دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ابا جان یاد رکھنا میں نے بھی 18 سال کی جوانی کربلا کے میدان میں قربان کی ہے، ابا جان یاد رکھنا کہ میں نے اپنی جان آپ کی جان پر قربان کر دی ہے، میرا یہ تحفہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اسی طرح امام علی مقام کی باہوں میں علی اکبر نے آخری سانسیں لی اور امام علی مقام نے خیموں کے پاس آ کر رکھ دیا، تیغوں سے پاش پاش تھا سب جسم نازنی، رکھیو با احتیاط سے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ امام علی مقام نے صبر کیا، پردے دار خواتین کو صبر کی تلقین کی۔ اب کیا دیکھا کہ سیدہ سکینہ اپنے 6 ماہ کے چھوٹے بھائی علی اصغر کو لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے ابا جان دیکھیں علی اصغر کی حالت کو، 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہ پیا ہے، اسی طرح اس بچے نے بھی نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا۔ ابا جان دیکھیں کہ اب علی اصغر روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، یہ بے زبان آنکھوں میں ہم سے پوچھتا ہے اے میری ماں بتا، میری بہن بتا، میری پھپھی بتا کہ تم کون سی وادی میں مجھ کر لے کر آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے درمیان میں لے کر آئے ہو جہاں پر مجھے پینے کو پانی نہیں دیا جاتا۔ آنکھوں میں علی اصغر ہم سے کئی سوالات کرتی ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اے ابا جان آپ جائیں اور یزیدیوں کے سامنے یہ بچہ پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ 6 ماہ کے بچے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو رحم آ جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے سکینہ اے زینب سنو، میں جانتا ہوں کہ یہ بچوں پر بھی رحم نہیں کھائیں گے، انہیں سب پتا ہے، مگر یہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں لے جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے 6 ماہ کے علی اصغر کو لیا اور یزیدیوں کے سامنے آ گئے
پھول کے رخساروں کے کھلنے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غش آنے اور سانس الٹ جانے کو دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے یزیدیوں دیکھو، ہم یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہمیں تو کوفیوں نے یہاں پر دعوتیں دے کر بلایا تھا، اور کوفیوں کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے تھے، اور جس طرح بے وفائی کا ثبوت دیا، قیامت تک ایسی بے وفائی کوئی کسی سے نہیں کرے گا۔ اے یزیدیوں دیکھو، میں تم سے اپنے لیے کوئی طلب نہیں کرتا، مگر اس معصوم بچے کی طرف دیکھو۔ یہ بچہ 6 ماہ کا ہے، جس نے 3 دن سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ دیکھو، اگر مجھے تم پانی نہیں دیتے نہ دو، لیکن چند بوندیں اس بچے کی حلق میں ٹپکا دو، تاکہ کچھ دن یہ زندہ رہے۔ اور ایسا نہیں کہ اگر تم نے اس بچے کو پانی دے دیا تو یہ بچہ تلوار اٹھا کر لڑنا شروع کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 2 بوند اس کی حلق میں ٹپکا دیا گیا تو یہ تم سے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ سنو، اس بچے پر رحم کرو۔ ابھی امام صاحب یہ تقریر کر رہے تھے، انہیں اللہ کا خوف دلا رہے تھے کہ حرمل نامی ایک یزیدی نے تیر مارا، وہ تیر علی اصغر کی حلق سے پیوست ہوا، امام علی مقام کی ہاتھ پہ لگا، علی اصغر نے کھینچ کی لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی مقام نے علی اصغر کو آسمان کی طرف کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری ساتھ گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں تیرے حسین نے اپنی گود کا بچہ بھی تیرے نام پر قربان کر دیا۔ کہا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی، اتے کمب گیا جگ سارا، جج اصغر دے نازک حلقوں، اتے چھٹا تیر فوارا۔ اللہ اللہ۔ علی اصغر نے 6 ماہ کی عمر میں اپنی جان کو دین اسلام کے لیے قربان کیا۔ امام علی مقام روانہ ہوئے، وہاں پر خیمے والی دیکھ رہی تھی کہ لگتا ہے امام علی مقام کے ہاتھ میں علی اصغر کو دیکھ کر یزیدیوں کو رحم آ گیا، اور یزیدیوں نے چند بوندیں اس بچے کی حلق میں ٹپکا دی ہیں۔ سیدہ سکینہ اپنی ماں شہبانوں کے سینے سے لگ کر کہتی، اماں جان، لگتا ہے علی اصغر کو پانی دے دیا گیا، اس لیے کہ جب لے کر جا رہے تھے میرا علی اصغر بھائی رو رہا تھا اور ابھی رونے کی آواز نہیں آتی، یوں لگتا ہے کہ خاموش ہو گیا، یوں لگتا ہے کہ پانی پہنچ گیا۔ جب امام علی مقام قریب آئے، دیکھا کہ علی اصغر کی حلق سے خون کا فوارہ چھٹا ہوا اور جام شہادت نوش کر لی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، سکینہ لو لو شہبانو، کہاں ہے میری زینب؟ یہ لو علی اصغر کو پانی مل گیا۔ علی اصغر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حوض کوثر کے جام پی رکھا گئے۔ لو، اب علی اصغر کی آواز نہیں آئے گی، اب علی اصغر تم سے پانی نہیں مانگے گا، اب علی اصغر نہیں روئے گا، بلکہ اس نے بھی کم سنی کی عمر میں اپنی جان کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کے تمام افراد نے جام شہادت نوش کر لی تھی۔ آخر
آخری کربلا کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین تیار ہو گئے اور آپ نے ربط سفر باندھا کہ اب ہم بھی اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب کو بلایا، فرمایا زینب سنو، مدینہ سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک تم نے میرا ساتھ دیا، تم نے اپنے بچوں کو لٹتا ہوا دیکھا، تم نے عباس کا بے گور و کفن لاشا دیکھا، تم نے اپنے بھتیجے امام قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، تم نے علی اکبر کی جوانی کو لٹتا ہوا دیکھا، تم نے علی اصغر کی حلق میں تیر کو بے بس دیکھا، یہ سارے نظارے تم نے دیکھے ہیں۔ سنو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، استقلال کا دامن نہ چھوڑنا۔ سنو سنو، زینب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نواں کرنے سے منع کیا، چہرے کو نوچنے سے آقا علیہ السلام نے منع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب کو تسلی دینے کے بعد حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے وہ اٹھنے لگے، مگر بیماری کا یہ عالم تھا کہ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ امام علی مقام نے امام زین العابدین کو اٹھنے سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا زین العابدین رکو، تم نے ان قافلے کے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے، تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، تم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ میرے بعد ان قافلے والوں کو تم نے خیالی سے مدینہ شریف پہنچانا ہے۔ ارے امام زین العابدین، تم سے ہماری نسل قیامت تک چلے گی۔ جو یزیدی ہماری نسلوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے میری حال کو بڑھائے گا۔ اے سجاد تم رک جاؤ۔ اور امام علی مقام نے مصری قبہ پہنا، سر پر امامہ سجایا اور مولا علی کی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور کربلا کا دولہا اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے جب خیمے سے نکلا، سیدہ سکینہ دوڑ کر اپنے والد کے قدموں میں گر جاتی ہے، گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنے والد سے پوچھنے لگی، ابا جان کہاں پر جا رہے ہو جہاں سے میرا چچا عباس علمدار واپس نہیں آیا؟ آپ اس میدان میں جا رہے ہیں جہاں سے امام قاسم واپس نہیں لوٹے، آپ وہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر میرا بھائی علی اصغر شہید ہوا، آپ وہاں پر جا رہے ہیں جن بے دنوں نے 6 ماہ کے بچے پر بھی ترس نہیں کھایا۔ ابا جان آپ اب وہاں پر جا رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ امام علی مقام نے اپنی سکینہ کو سینے سے لگایا اور تسلی دی، فرمایا سکینہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ میں نے اس میدان میں اپنے آپ کو قربان کرنا، لیکن آج سواری کی لگام تھامنے کے لیے کوئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے براق کو پکڑا تھا، جب مولا علی خیبر پر حملہ کرنے کے لیے سواری پر سوار ہوئے تو گھوڑے کی لگام میرے آقا نے تھامی تھی، اور جب کربلا کے میدان میں شہید اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تھے تو گھوڑے کی لگام پکڑنے والے امام علی مقام تھے۔
لیکن آج امام حسین کی سواری کو کوئی پکڑنے والا نہیں. سیدہ زینب نقاب کر کے امام حسین کی سواری کو پکڑتی ہیں، کہتی ہیں جدو میں راجی نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا، جدو علی خیبر وچ چلے نبی پاک آپ چڑھایا، کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا، جدوں فار حسین دا آیا، خیمے وچوں زینب نکلی اتے منہ تے برقع پایا، تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں آ چڑھ امڑی دا چاشا، اسی طرح امام علی مقام عظیم شہادت پر فائز ہونے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوئے. انشاءاللہ باقی کربلا کا واقعہ، اس کے بعد کے حالات کل سویسی مقام پر ٹھیک 11 بجے بیان ہوگا. اور اس محفل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزیدیوں نے یہ سوچا تھا کہ حسین مٹ جائے گا، حسین کا ذکر مٹ جائے گا، حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا. لیکن جس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی آغوش میں پلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ حسین یہ تمہیں کیا ماریں گے، یہ تمہیں مٹا نہیں سکتے، ہم تو تمہارے نام کو بھی مٹنے نہیں دیں گے، نام کو بھی مٹنے نہیں دیں گے. اب تقریر تو ختم ہو گئی، اب میں اشعار پڑھوں گا اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ ایسی تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں. مولا یہ مجبور نہیں بیٹھے تھے، یہ تو تیرے نبی کے نواسے کی محبت میں بیٹھے. کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی علی کا عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا. اب سن، کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی علی کا عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہر مشرقین پڑھنا. میں نے حسین کے سارے سالیوں میں حسین کو ڈھونڈا ہے، میرا عقیدہ سمجھ گیا ہے، حسین لکھنا حسین پڑھنا. میرا عقیدہ سمجھ گیا ہے، حسین لکھنا اور حسین پڑھنا. کیونکہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا
بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے۔ یہ اتنے با کمال ہیں، خود ہی کی خود مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کر یزید تھا حسین، یزید تھا ذرا جو ان سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے۔ یہ کتنے با کمال ہیں، خود ہی کی خود مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے، حسین سا حسین ہے، حسین سا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے، حسین مٹ سکے، حسین مٹ سکے، یہ آرزو تھی یزید کی، حسین مٹ سکے، یہ آرزو تھی یزید کی، یزید مر گیا، حسین مٹ سکے، یہ آرزو تھی یزید کی، یزید مر گیا، مگر جگہ جگہ حسین حمد و صلوات کے بعد واجب القدر احترام دوستو عزیزو، پچھلے بیانات کے اندر واقع کربلا کے اسباب کو امام مسلم عقیل اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، کس طرح امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ پاک اور مکہ پاک سے کربلا کے میدان میں تشریف لائے، اور کس طرح امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا کو دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں رخصت کیا، تمام رفقا نے کربلا کے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور یہ یزیدیوں کو بتا دیا کہ جس کی رگوں میں حیدر کردار کا خون دوڑتا ہے، وہ کسی آنے والی مصیبت کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس کا ہر قدم عروج کی طرف، بلندی کی طرف ہوتا ہے، اور امام علی مقام نے تمام رفقا کو قربان کر کے دین اسلام کو بلند کر دیا۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام نے تمام رفقا کی شہادت کے بعد سواری پر سوار ہوئے اور شہادت حاصل کرنے کے لیے میدان کرب و بلا کے اندر 72 لاشوں کے درمیان میں یزیدیوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے،
امام علی مقام کربلا کے میدان پر کھڑے ہو کر آخری مرتبہ اتمام حجت قائم کرنے کے لیے یزیدیوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا سنو، کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، میں مولا علی کا بیٹا سیدہ فاطمہ کے باپ کا چمن ہوں. ارے وہ بے دنوں تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کی یاد کو مٹا دیا، تم نے میرے سامنے میرے بھائی عباس علمدار کو شہید کر دیا، تم نے میرے سامنے میرے بیٹے 18 سال کے نوجوان شبیہ مصطفیٰ کو مٹا دیا. ارے ظالموں، تم نے 6 ماہ کے لیے اثر پر بھی رحم نہیں کھایا، تم نے اس کو بھی جام شہادت دلا دیا. سنو، اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم توبہ کر لو، اور یہ چیز باسی کو باری ہے، اس کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. کیا تھا کہ تمام کی تمام یزیدی صفوں پر سچا طاری ہو گیا، کیونکہ امام علی مقام کے خطبے میں بڑی تاثیر تھی. اور کیوں نہ ہو کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر ہے، مگر آواز وہی گجردار ہے، لہجہ وہی شجاعت والا ہے، نگاہیں وہی شیروں والی ہے، اور بابانگے دہن فرماتے ہیں کہ میں جان دے سکتا ہوں مگر اپنے آپ کو جھکا سکتا نہیں. تمیم ابن قحافہ نے تلوار اٹھائی اور آگے آنے لگا. امام علی مقام نے حجت مکمل کرنے کے بعد تلوار کا وار کیا تو قحافہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، اسی وقت ہلاک ہو گیا. یزیدی پریشان، یزیدیوں کی طرف سے یزید ابدی نام کا بندہ آگے آ گیا. امام علی مقام کے سامنے جب تلوار کی امام صاحب نے اپنی گردن کو ہٹا لیا، اور جب تلوار کا وار امام صاحب نے کیا تو ابدی کا ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹا، یہ یزیدی زمین پر گرا. امام علی مقام نے دوسرا وار کیا تو گردن تن سے جدا کر دی اور اسے بھی بادشاہ جہنم کیا. کیا تھا کہ یہ ایمان کی طاقت تھی کہ امام حسین اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد بھی جب تلوار چلاتی ہیں تو کوئی یزیدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے میں سلام نے تیر کا وار کیا اور آپ نے اپنے تیر کو بچا لیا. آپ نے سر نیچے کر لیا اور آپ نے جب اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تو ابن سلام بھی زمین پر پڑا تھا. ہمارے ابن صاحب نے اعلان کیا کہ یکدم حسین پر ٹوٹ پڑو، تنا تنا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تھوڑی دیر حسین زمین پر کھڑے رہے تو ہم اپنی قبروں میں گھس جائیں گے. تمام کے تمام یزیدی امام علی مقام پر ٹوٹ پڑے اور امام علی مقام بھی اپنی تلوار ذوالفقار کے جوہر دکھا رہے. گاجر مولی کی طرح 400 یزیدیوں کو واسطہ جہنم کیا. جس طرف امام علی مقام رخ کرتے تھے یزیدی اپنی صفوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگ جایا کرتے تھے. کیا تھا کہ کہہ رہے خدا تھا تو حسین کی تلوار کے نقشے میرے بیویوں پر ٹوٹ پڑا. اتنے میں ایک لڑائی میں امام علی مقام کے پیشانی پر تیر مارا. وہ پیشانی کہ جس کو کئی مرتبہ میرے آقا نے چوما. تیر لگا امام علی مقام نے، خون سے اپنے چہرے کو بھر دیا. مولا میں اسی چہرے کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. اللہ کا شکر ادا کر کہ میرا خون تیرے دین اسلام پر قربان رہا. اتنے میں تیروں کی برسات ہو گئی، تلوار چلائے گئے.
جیسے ہی آپ زمین پر گرے ایک شمر ہوئی امام علی مقام کے سینے پر بیٹھ جاتا. امام علی مقام نے دیکھا فرمایا کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں. فرمایا صحیح کہا تھا میرے نانا جان نے کہ کوڑی کتا ہے جو میرے ہاتھ کے خون میں منہ ڈالتا ہے. اے شمر سنو، آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور ہر مسجد کے اندر علماء میرے نانا کی محبت کا درس دے رہے ہوں گے. سنو سنو، پانی تو تم نہیں دو گے، میں نے خون سے وضو کر لیا، لیکن مجھے اللہ کی نماز پڑھنے دو. میں چاہتا ہوں کہ جب میں سر سجدے میں رکھوں تب میرے سر کو میرے تن سے جدا کرنا، اس لیے کہ میں نے وہ احسان اتارنا ہے کہ جب میں نبی پاک علیہ السلام کی پشت پر بیٹھا تھا تو میرے آقا نے اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا. آج میں نے ایسا سجدہ کرنا ہے کہ قیامت کی صبح سجدے سے سر اٹھانا ہے. کہا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ خود خدا کو ناز ہے. کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اور خیمے میں کہنا مچ گیا کہ حسین کا کیا حال ہوگا. ارے امام علی مقام کو کربلا کے اس میدان میں گئے جہاں سے عباس علمدار واپس نہیں آئے. آپ وہاں پر گئے جہاں پر امام قاسم کو شہید کر دیا گیا. آپ وہاں پر گئے جہاں تمام وفادار کو بے گو کفن چھوڑ دیا گیا. نہ جانے ان یزیدیوں نے امام علی مقام کے ساتھ کیا کیا ہوگا. پردے دار خواتین کو سیدہ زینب تسلیاں دے رہی ہیں اور فرماتی ہیں صبر کرو، میں کربلا کے اندر اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا جبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہی تھی. چلایا نہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. اے بیٹینو ہٹو ہٹو ہٹو، میرا بھائی یہاں پر آیا تھا، میں اس سے ملاقات کرنے آئی ہوں، اس کی زیارت کرنے آئی ہوں. اے ظالموں بیٹیوں بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے؟ ابھی ابھی میں نے سواری پر سوار کر کے قدموں کی بوسہ لے کے اب تمہارے درمیان بھیجا تھا، بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے؟ تو ایک یزیدی نے کہا زینب کس حسین کی بات کرتی ہو کہ جس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دیا گیا؟ کافر تو اس طرف کو سرے بات لے چلا، تڑپا زمین پہ یاد تنے شاہ کربلا، تپلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ. کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچڑ گئی. امام علی مقام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاشوں کو دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں پڑے ہیں. سر ایک طرف ہے، جسم دوسری طرف ہے. امام علی مقام کے جسم کو اپنے سینے سے لگایا، نادان ہے تو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ اس طرح
رکھ کر کے دے گلے پہ گلا شیخیا کلام اپنی کہیں نہ میری سنی ہو گئے بیان ہائے ہائے کہ میرے ہاتھ ہی بیدار ہو گئی تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی ساروں قطار سیدہ زینب اپنے بھائی بھائی شہادت پر آنسو بہا رہی ہے اور وہاں پر یزیدیوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے سے سینے سے لگا کر رو رہی ہے اور وہاں پر شملئی نے آرڈر دیا کہ ان پردہ دار خواتین کے خیموں کو آگ لگا دی جائے تمام پردہ دار خواتین خیمے کے اندر ہیں لیکن یہ یزیدیوں کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ خیموں کو آگ لگا دیا جائے ان باپردہ کو بے پردہ کر دیا جائے کہا خیمے اندر پردے دارا وچ سجدے سینوائے بے دردانوں ترس نہ آیا انہا خیمے ساڑ جلائے اللہ اللہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد دیکھا گیا کہ شملئی اور یزیدیوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تمام اہل بیت اطہار کی پردہ دار خواتین خیمے سے باہر تشریف لے آئی اور امام حسین العابدین جو نہایت ہی علیل اور بیمار تھے جب وہ باہر آئے تو شمر نے دیکھا کہ اس گلستان فاطمہ کے چمن کا ایک پھول باقی ہے اس نے کہا کہ اس کو شہید کر دو لیکن پردہ دار خواتین نے منتیں کی کہ دیکھو یہ چل نہیں سکتا یہ بیمار ہے ایک تو مرد ہمارے ساتھ رہنے دو جو ہمیں ہمارے نانا کے شہر تک لے کر جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اتنے صدمے برداشت کرنے کے بعد یہ سیدہ زینب نے صبر کا دامن نہ چھوڑا استقلال کا مجسمہ بن کر صبر و استقلال کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہی اور خیمے جلا دیے تمام وفاقا کھلے آسمان تلے بیٹھے کربلا کی زمین پر اور سیدہ زینب کل خیموں کے باہر کھڑی ہو کر اہل بیت اطہار کا پہرا دے رہی تھی اور آج کربلا کے میدان کے اندر شہیدوں پر پہرا دے رہی ہے ہاتھ کے اندر ذوالفقار حیدری اور شہداء کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دے رہی تھی ہر طرف سناٹا اور امام عالی مقام سے آنکھوں میں کہتی ہے میرے بھائی معاف کرنا میں تجھے کفن نہیں پہنا سکی کہا سر میرے کچھ دوش نہ دے او میرے بھیا سر میرے کچھ دوش نہ دے اے بہن تیری مجبور کتوں لے آوا ککر میں تیرا تو شہر دنیا دورے اللہ اللہ پیرا دیتے دیتے یوں محسوس ہوا کہ کوئی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی سوار کرتا ہوا آ گئے آپ نے جب دیکھا آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کربلا کے میدان کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے کیا تمہیں نہیں پتا یہاں میری ماں کے جائے آرام کر رہے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا فاطمہ کے بلارے یہاں پر آرام کر رہے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا کہ بڑی تھکاوٹ
کئی دنوں کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں تیر و تلوار کھا کر زخمی ہو کر درد شہادت پا کر آرام کر رہے ہیں. کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اتنے میں آنے والے نے کہا اے زینب مجھے پتا ہے کہ فاطمہ کے بچے یہاں پر آرام کر رہے ہیں اور سن میں آنے والا کوئی اور نہیں ہوں, میں تیرا باپ مولا علی شیر خدا. نکلی اور بیٹی کہنے لگی اردو کی تیسی باب میرے, اردو کی تیسی باب میرے, ججوں شمر نہیں چلایا میں گنگا شمر ابا جان آپ اس وقت کہاں تھے؟ بیٹی کو تسلی دیتے دیتے والد کہتی ہیں بیٹی مجھے سب پتا ہے لیکن اللہ کی منشا اور مرضی اسی میں ہے. کیا تھا کہ میدان کرب و بلا کے اندر کوئی لائٹ نہیں تھی, کوئی لائٹ کا اہتمام نہیں تھا, کوئی انتظامات نہیں تھے, لیکن کربلا کے دیے خاندان نبوت کے چراغ کربلا کے میدان میں پڑے ہیں اور سارا کربلا کا میدان چمک رہا ہے. کہا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں, زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں, شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے. رات پوری ساری رات سیدہ زینب شہدائے کرب و بلا کے لاشوں کے سامنے پہرا دے رہی ہیں, اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوا سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو فرمایا اے امام, اس کربلا کے میدان پر 72 شہدائے کربلا کے لاشوں کے قریب کھڑے ہو کر ایسی فجر کی اذان کہو کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے, لیکن ہزارہا مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی امام زین العابدین اور پردے دار خواتین اہل بیت اطہار نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا. میرے دوستوں بزرگوں, امام زین العابدین نے فجر کی اذان کہی, کل اسی میدان میں علی اکبر نے کہی تھی, آج وہ شہید ہو گئے اور آج اذان امام زین العابدین کہتے ہیں. اذان کہنے کے بعد امام زین العابدین نے فجر کی نماز پڑھائی اور پردے دار خواتین نے امام زین العابدین کے پیچھے نماز فجر ادا کی. لاشوں کے درمیان میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہم تیری رضا پر راضی ہیں, ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالی جیسے فجر کی نماز سے فارغ ہوئے یہ سیٹیوں کی طرف سے آرڈر آ گیا
کہ ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی جائے، زنجیروں سے کسا جائے اور ان کو قیدی بنا کر کربلا سے گزار کے کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ کئی سروں کو جمع کیا گیا جو اہل بیت اطہار کے سر تھے، اور جس طرح ہم ناریل تقسیم کرتے ہیں اس طرح انہوں نے یزیدیوں کے سامنے سروں کو تقسیم کیا۔ کسی کو 12 سر دے دیے، کسی کو 13 سر دے دیے، کسی کو 14 سر دے دیے۔ یہ کن کے سر ہیں جو یہ خریدے ہیں میرے؟ یہ امام علی مقام امام حسین پر جان قربان کرنے والوں کے سر ہے۔ اور شمر لئی نے خولی بن یزید کو امام علی مقام امام حسین کا سر دیا، اور خولی نے امام صاحب کے سر کو نیزے پر چڑھایا۔ آگے آگے امام صاحب نیزے پر ہیں اور پیچھے پردہ دار خواتین جن کو ہڑیوں سے باندھا ہوا ہے، امام زین العابدین جن کو رسلوں سے کسا ہوا ہے، اور قیدی بن کر جا رہے ہیں۔ کیا تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا امام علی مقام خولی کے نیزے پر چڑھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور رب بتا رہا ہے کہ تم میرے حسین کی زبان بند کرنا چاہتے تھے، مگر سنا میرے حسین کی زبان بند نہیں ہو سکتی، میرا حسین تمہارے نیزوں پر چڑھ کر بھی اللہ کا قرآن سنا۔ یزیدیوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم حسین کو شہید کر کے گرا دیں گے، لیکن وہاں رب کی منشا تھی کہ تم حسین کو نہیں گرا سکتے، ہم تمہاری ہاتھوں سے تمہارے سروں سے بھی حسین کو بلند کر دیں گے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، خولی نے امام علی مقام کا سر دیا اور اپنے گھر میں روانہ ہوا۔ قیدیوں کو میدان میں چھوڑا، رات کو امام صاحب کے سر کو دیا اور اپنے گھر میں لے جا کر تندور کے اندر امام علی مقام کے سر انور کو رکھ دیا، اور بیوی سے کھانا مانگا۔ بیوی نے کھانا پیش کیا اور پوچھا کہ تم سارا دن کہاں تھے؟ تو شمر خولی نے بتایا کہ باغیوں سے لڑنے کے لیے گیا تھا، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ جہنمی تو سو گیا، لیکن وہ نیک خاتون تہجد کی نماز کے وقت اٹھی تو کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے تندور سے نور کی شعائیں ابھر رہی ہیں۔ نور کی شعاؤں کا تاتا بنا ہوا آسمان تک، آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک، ان تک پوری نور تھا۔ خاتون بڑی پریشان، فوراً تندور کے قریب گئی تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام کا سر انور پڑا ہے۔ نکلی چیخوں پکار ہوئی، ساروں قطار آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونا تھا کہ خولی اٹھ گئے اور پوچھا کہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، خولی سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ خولی نے کہا کہ میں باغیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس خاتون نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ باغی کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا او بے دین سن لے، میں مکے پاک میں گئی تھی اور لوگ حضرت سچ کو چوم رہے تھے، اتنے میں امام علی مقام امام حسین تشریف لائے، لوگوں نے حضرت سچ کو چھوڑا اور حسین کو چومنے لگے۔ لوگ کہنے لگے ارے حسین کو چومو،
مرتبہ فرما گئے. کہا میں نے دیکھا کہ مکے کے تمام لوگ امام علی مقام کو چوم رہے تھے. ارے لعین، ارے جہنمی، یہ تو وہی حسین ہے جس کی شان کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا. امام پاک کے سر کو اٹھایا، بلند مقام پر رکھا، اور اس خاتون نے سر پر چادر کی. جب باہر نکلنے لگی تو خولی نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. کہا رہنا کیسے نہیں چاہتی؟ ابھی تو میں نے طلاق بھی نہیں دی. وہ خاتون کہتی ہے کہ جب مذہب الگ ہو جائے تو پھر طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی. اس نے کہا مذہب کیسے الگ ہوا؟ کہا مذہب اس طرح الگ ہوا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں اور تم اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہو. تم نے ان کے سر سے جدا کر کے جہنم لی ہے اور میں ان سے محبت کر کے اللہ سے جنت کی طلبگار ہوں. وہ خاتون وہاں سے نکلی. تاریخ لکھنے والے خاموش ہیں کہ قیامت تک اس خاتون کا پتہ نہیں چلا کہ جس نے اہل بیت کے اطہار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس جہنمی کے گھر کو چھوڑ دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، صبح ہوئی خولی نے پھر نیزے پر امام علی مقام کو رکھا اور اپنے سفر کو روانہ کیا. کوفہ کے شہر کے اندر گلی گلی سے امام علی مقام کا لٹا ہوا کافلا گزر رہا تھا. لوگ امام علی مقام کے سر اندر کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے لبوں سے قرآن کے پڑھنے کو بھی محسوس کرتے تھے. اور ساتھ میں خواتین بھی ہیں، امام حسین رضی بھی ہیں. یہ لٹا ہوا کافلا جب ابن زیاد کے سامنے آیا اور ایک ہاتھ کے اندر امام علی مقام کے سر پر رکھا گیا، بڑی دربار کے اندر ابن زیاد نے چھڑی لی اور چھڑی سے امام علی مقام کے لبوں کو مارا. کیا تھا کہ وہاں پر حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے جو صحابی رسول ہیں. کہنے لگے ابن زیاد بس کر، جن ہونٹوں پر تو لاٹھی مار رہا ہے کئی مرتبہ ان ہونٹوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما گئے. خود تو خدا کا خوف کر، تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا جواب دے گا؟ ابن زیاد نے کہا سن، اگر تو برا نہیں ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا کہ تو میرے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی اور مختاری کا اظہار نہ کروں. زید بن ارقم آنسو بہاتے یہ کہتے کہتے چلے گئے، او بیبی تجھے صحابی رسول کا خیال ہے، تجھے نواز رسول کا خیال ہے، تجھے مصطفیٰ کے چاہنے والے کا خیال ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت کا خیال نہیں. یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم وہاں سے باہر چلے گئے. یہاں سے قافلہ روانہ ہوا یزید کے پاس. سفر ہوا، ایک مقام پر جب رات ہوئی اور یزیدیوں کو کھانے کے لیے گوشت کی ضرورت تھی تو انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو سواریاں تھیں ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور ایک یہودیوں کا کنیسہ تھا، عبادت گاہ تھی جس کی دیوار پر وہ نیزہ لٹکایا جس پر امام علی مقام کا سر تھا. اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اونٹنی کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، کھانا بنایا. جب ذبح کیا تھا گوشت صحیح تھا اور جب کھانا تیار ہوا تو گوشت کالا ہو گیا، گوشت خراب ہو گیا. تو یزیدیوں نے امام حسین الدین سے پوچھا، اے امام بتاؤ کیا یہ اونٹ خراب تھا، بیمار تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اونٹ بیمار نہیں تھا. کہا جب بیمار نہیں تھا تو پھر گوشت خراب ہو گیا. فرمایا اس لیے خراب ہوا ہے کہ جب ہم مدینہ شریف سے چلے تھے جس اونٹ کو تم نے ذبح کیا اس
اونٹ پر میرے بھائی علی اکبر نے سواری کی ہے، تو جس پر پاکوں نے سواری کی ہے وہ ناپاکوں کی غذا نہیں بن سکتی ہے، اس لیے یہ گوشت کھانا ہے۔ اور وہاں پر کلیسا کے اندر جو یہودی تھے ان کی نظر امام علی مقام کے سر پر پڑی۔ جب رات آئی ابو الحنوج نامی ایک یزیدی کو ہاتھ میں تلوار دے دی گئی کہ ہم وہاں قافلے کے ارد گرد کھڑے ہو کر خیالی کرتے ہیں، رات میں آرام کریں گے، اور تم اس امام علی مقام کے سر کے پاس کھڑے ہو، دیکھو دیکھو کہ یہاں سے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، خیالی کرنا۔ اب وہ یزیدی کھڑا ہے، جب رات ہوئی ایک عیسائی باہر آیا اور اس نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو اس لڑی نے کہا کہ مجھے بتانے کا حکم نہیں کہ میں اس کا تعارف کرواؤں کہ یہ کس کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں سنے گا، میرے کان میں بتا کہ یہ سر کس کا ہے۔ اس نے کہا سنا، یہ اہل کے آدھار کے پر امام حسین کا سر ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا وہ حسین جس کا نانا نبی ہے، جس کا بابا علی ہے، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بھائی امام حسن ہے۔ کہا اچھا تو یوں کہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس یزیدی نے کہا تمہیں اس سے کیا؟ وہ عیسائی کہنے لگا سنا، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور جتنی قیمت تم چاہو گے میں دینے کے لیے تیار۔ اس یزیدی نے کہا وجہ کیا؟ آخر کیوں تم یہ سر مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا سنو، تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھا ہے کہ تم نے اس کلیسا کی دیوار کے ساتھ اس امام حسین کے سر کو لٹکایا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور کی برسات ہو رہی ہے، نور ہی نور اس سر پر گر رہا ہے۔ لہذا آج کی رات یہ امام حسین کا سر میرے حوالے ہے۔ 10 سالات کی رات پر اس ابو الحنوج نامی یزیدی نے امام علی مقام کا سر اس یہودی کو دے دیا، اور وہ یہودی امام علی مقام کے سر کو لے کر اپنے گھر میں روانہ ہوا، اس وعدے پر کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے میں یہ لوٹا دوں گا۔ رات کو امام حسین کے چہرے سے خون کو صاف کیا، سلطوں پر کنگھی کی، داڑھی مبارک پر کنگھی کی، اور بلند مقام